علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، سننا حضرت علی کا دربار بھرا ہے، صبح کا وقت ہے، حضرت علی پورے عرب کے امیر ہے، امیر المؤمنین، پورا دربار بھرا ہے۔ تھوڑی دیر میں کچھ لوگ ایک چور کو پکڑ کے لائے۔ کس کو پکڑ کے لائے؟ اور وہ چور بھی کیسا؟ کالا کلوٹا حبشی غلام، اس کو پکڑ کے 4-5 آدمی پکڑ کے لائے اور کہا علی انہوں نے چوری کی ہے، علی انہوں نے چوری کی، اور رنگے ہاتھ ہم نے پکڑا ہے، اس چور کو ہم نے رنگے ہاتھ پکڑا، اور جو چیز یہ چراتا تھا وہ سارا مال بھی ہم لے کر آئے۔ چنانچہ علی کے سامنے چور بھی اور سارا مال بھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا، ان کو پوچھا سرقت یا اخی؟ حضرت علی کا انداز دیکھو، حالانکہ امیر المؤمنین ہے، بھائی دوسرا کوئی ہوتا تو سیدھے تھپڑ مارتا ہے نا، حضرت علی نے یہ نہیں کیا، کیا کہا؟ سرقت یا اخی، اے میرے بھائی تو نے چوری کی ہے؟ تو وہ کالے کلوٹے حبشی غلام جو تھے نا، کہا ہاں میں نے چوری کی ہے، اور جو سزا دینا ہے دے دو۔ یہ لوگ کہتے ہیں بالکل سچ ہے، میں نے چوری کی ہے، یہ چوری کا مال ہے اور رنگے ہاتھ میں پکڑا گیا، لیکن میں نے کیوں چوری کی وہ میں اور میرا خدا جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے، وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے، کیا کہہ کر رونے لگے؟ میں نے کیوں چوری کی وہ تو میں اور میرا خدا جانتا، لیکن چوری کی ہے اور یہ چوری والا مال ہے، جو آپ کو کرنا ہو آپ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کیا کروں گا، جو قرآن کا حکم ہے وہی ہوگا، اور قرآن کا حکم ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ بھائی ہے کہ نہیں قرآن کا حکم؟ پارہ نمبر 6 میں، پارہ نمبر کیا حکم ہے؟ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی، کیا سزا ہے ہاتھ کو؟ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ رب العالمین نے فرمایا چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی، اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اسلامی قانون ہے کہ دونوں کے ہاتھوں کو۔ حضرت علی نے کہا بھائی میرا اس میں کچھ نہیں چلے گا، تو چور ہے، اقرار کرتا ہے، چوری کا مال ہے اور سب لوگ گواہ ہے، لہذا ہاتھ کو کاٹا جائے۔ چنانچہ حضرت علی نے جلاد کو حکم دیا ہاتھ کاٹو۔ جلاد آیا اور اس نے اس کالے کلوٹے غلام کا ہاتھ، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب ہاتھ کٹ جاتا تھا تو فوراً اس کو داغا جاتا تھا، ہمارے آپریشن ہوتا ہے نا، اس زمانے میں داغا جاتا تاکہ خون بند ہو جائے، اور کٹا ہوا ہاتھ چور ہی کو دے دیتے تھے۔ بھائی زمانے کا دستور تھا، کٹا ہوا ہاتھ کس کو دے دیتے؟ چوری کو دے دے کہ بھائی لے جا تیرا ہاتھ، تجھے جو کرنا ہے وہ کرنا، تیرا ہاتھ کٹ چکا۔ چنانچہ وہ ہاتھ کاٹا گیا اور کٹا ہوا ہاتھ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کو دے دیا حضرت علی نے کہ بھائی یہ تیرا ہاتھ ہے، جا تجھے جو کرنا ہے وہ کر۔ خیر مجمع اٹھ گیا، بھائی سارا مجمع اٹھ گیا، اور وہ بیچارے وہ کالے کلوٹے جو حبشی غلام تھے نا، وہ کیا کر رہے؟ وہ ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ لے کے، بھائی بتاؤ جو کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا ہوگا روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ وہ بیچارہ غلام پورے راستے میں چیخے مار مار کے رو رہا اللہ اللہ، اس لیے کہ درد بھی ہوتا ہوگا، ہاتھ بھی کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں ایک ہاتھ ہے، بیچارہ لے کے جا رہا، کچھ قدم آگے بڑھا ہوگا، ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ صحابی کا نام ہے حضرت سلمان فارسی۔ کیا نام ہے؟ نام سنا نہیں سنا؟ ہاں، کس کی ملاقات ہو گئی؟ وہ کالے کلوٹے حبشی غلام کی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ یہ بیچارہ رو رہا ہے، داڑھی سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے، چیخ رہا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے جاتا۔ سلمان فارسی کو دیا آ گئی، ترس آ گیا۔ سلمان فارسی آئے، کہا ہے بھائی یہ کیا ہے، کٹا ہوا ہاتھ اور یہ اور وہ؟ تو کالے کلوٹے غلام نے اپنے آنسو کو صاف کیا اور کہا اللہ علی کے اوپر رحم کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو رضامندی کے پروانے دے۔ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے چوری کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے میرا ہاتھ، علی کو دعا دینے، وہ کالے کلوٹے غلام علی کو دعا دینے لگے، اللہ علی پر رحم کرے، اللہ علی کی مغفرت کرے، اللہ علی کو جنت دے، اللہ علی کو کامیاب کرے، میں نے چوری کیا تھا اس سے میرے ہاتھ کو۔ کس کی تعریف کر رہے وہ کالے کلوٹے غلام؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سلمان کو کہتے وہ علی نے ہاتھ کاٹا، خدا اس کا بھی کاٹے۔ ہم تو ایسا ہی کرتے کہ نہیں کٹو، دیکھو ذرا بھی رحم نہیں کیا، کاٹ دیا اس نے۔ تو حضرت سلمان فارسی جو ہے نا بڑے تعجب میں پڑ گئے، کہا ہاتھ کس نے کٹوایا؟ کہا علی نے۔ تو کہا تو تعریف کر رہا ہے، انت تمدحہ، تو علی کی تعریف کر رہا ہے، تو کہتا ہے علی کو اللہ جنت دے، علی پر اللہ رحم کرے، اس نے تو تیرا ہاتھ کٹوایا۔ تو حضرت وہ کالے کلوٹے غلام نے روتے ہوئے کہا اے سلمان اچھا ہوا علی نے دنیا میں ہاتھ کاٹ دیا تاکہ چوری کا بدلہ مل گیا، ورنہ خدا آخرت میں پوچھتا تو کیسے جواب دیتا؟ بھئی یہ تو اچھا ہوا کہ علی نے احسان کیا کہ میں نے چوری کیا، علی نے ہاتھ کاٹا، دنیا میں معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب ورنہ قیامت میں اللہ پوچھتا کہ تو نے چوری کیوں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا پورے میرے بدن کو جہنم میں ڈال دیتا۔
یہ تو سستا سودا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا اور پورا بدن جہنم سے بچ گیا. اس لیے کہا میں تو علی کو دعا دوں گا، علی کو اللہ بہت اچھا رکھے. یہ کہہ کر کالے کلوٹے غلام تو آگے. حضرت سلمان فارسی کو یہ جواب سن کے حیران، دل ملا گئے. کون؟ ہاں، سلمان فارسی دوڑتے دوڑتے علی کے پاس آئے، چونکہ بڑی دوستی تھی. بھائی کتابوں میں لکھا علی اور سلمان میں بڑی دوستی تھی. حضرت سلمان دوڑتے دوڑتے آئے، کہا علی امیر المؤمنین آپ نے کسی کا ہاتھ کٹوایا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں بیچارہ ایک کالا کلوٹا حبشی غلام آیا تھا، اس کا ہاتھ کٹوایا، قرآن کا قانون تھا اس لیے کٹوایا، باقی وہ کہتا تھا کہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ، لیکن میں نے تو ہاتھ کٹوایا. تو حضرت سلمان نے پوری بات بتا دی کہ ارے وہ تو آپ کو دعائیں دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ علی نے مجھے جہنم سے بچا دیا، علی نے مجھے جہنم سے، وہ تو آپ کو دعا دے رہا. تو حضرت علی نے کہا اچھا وہ کالا کلوٹا غلام مجھے دعا دیتا، اے سلمان جاؤ جلدی سے بلاؤ اس کو، بلاؤ اور اس کو یہ کہو کہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر. کٹا ہوا ہاتھ کس کو کہا؟ تو اب حضرت سلمان فارسی گئے دوڑتے دوڑتے، کس کے پیچھے گئے؟ وہ افشی. تو وہ افشی غلام کیا کر رہا ہے؟ قبرستان کے باہر ہاتھ کو دفن کر رہا ہے. بھائی وہ کھڈا کھود رہا ہے تاکہ وہ کٹے ہوئے ہاتھ کو. حضرت سلمان گئے اور جا کر کہا اے میرے بھائی امیر المؤمنین بلا رہے، علی تجھے بلا رہے ہیں. بھائی کوئی اور ہوتا تو کہتا بھائی ابھی واپس کیا ضرورت پڑی، بھائی کوئی ہوتا تو اور یہی کہتا نا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہاتھ دفن کر رہے اور کہہ رہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں. علی کو کہنا آپ امیر ہو، میں ابھی آ رہا ہوں، صرف مجھے ہاتھ دفن کرنے دو. تو سلمان نے کہا نہیں، ہاتھ لے کر بلا رہے، یہ جو تمہارا کٹا ہوا ہاتھ ہے لے کر بلا رہے. اب آگے سلمان فارسی روتے روتے، پیچھے وہ کالے کلوٹے غلام کٹا ہوا ہاتھ لے کر آ رہے. چنانچہ جب حضرت علی کے پاس پہنچے وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر، وہ کالے کلوٹے غلام جب حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی روئے، گلے سے لگایا، کہا میرے بھائی میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرا ہاتھ کاٹوں، لیکن قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، لا تیرا کٹا ہوا ہاتھ مجھے دے. حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں کٹا ہوا ہاتھ لیا اور اس کے ہاتھ سے یوں جوڑا. بھائی اس کے ہاتھ سے یوں جوڑا اور پیچھے سے ایک کپڑا لے کر آئے، بڑا پیارا کپڑا، اور اس کپڑے کو اس کے ہاتھ سے باندھا اور کیا کہا؟ فکر مت کر، یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے آقا کبھی کبھی اپنے منہ کو صاف کیا کرتے تھے. یہ وہ کپڑا ہے جس سے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے کو صاف کیا کرتے تھے. حضرت علی نے اس کپڑے کو باندھا اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کپڑے کو ہٹایا. میرے دوستوں، لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ ہاتھ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے جڑ چکا تھا. وہ ہاتھ ایسا جڑ گیا تھا کہ کوئی زخم کا نشان بھی نظر نہیں آتا تھا. میرے دوستو، وہ علی کا بسم اللہ اتنا پاور والا ہوگا، لیکن وہ بھی اگر کسی عورت کو دیکھے تو ہمارے نبی کہتے تیرے دل سے ایمان چلا جائے گا. تو میرے اور آپ کے اندر تو کوئی پاور ہی نہیں ایمان کا. ہم عورتوں کو دیکھے تو کیا ہمارا ایمان نہیں چلا جائے گا؟ ارے بھائی جائے. آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت اچھی بات. کرنے دھرنے والا کون؟ ایک صحابی جوان، بولو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت مالک. نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حضرت مالک. ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی یہ نام رکھ لیتے ہیں، حضرت مالک نام ہے، اور جوان صحابی ہے. یہ احد کے میدان میں گئے، بولو یہ احد کے میدان میں گئے، احد کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے. بولو انا للہ، اللہ کو پیارے ہو گئے بھائی، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، شہید بھی ہو گئے. اور میرے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے جنازے کی نماز پڑھائی. بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی. اچھا، صرف ہمارے نبی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، بلکہ ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مبارک قبر میں دفن کیا. اللہ اکبر. میرے دوستو، کیا نصیبہ ہوگا وہ حضرت مالک کا کہ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے تو جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں رکھا. بتاؤ نصیبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس کو ہمارے نبی کی نماز مل گئی، بولو نا کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ 11ویں پارے میں لکھا ہے، قرآن میں 11ویں پارے میں لکھا ہے کہ محبوب تمہاری نماز مل جائے، قبر کو باغ بنا دیا. بولو قبر کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، 11ویں پارے میں ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب آپ کی نماز نصیب ہو جائے. تو میں نے کون سے صحابی کا نام لیا؟ احد میدان میں جوان بالکل جوان. بولو کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تو قبر میں رکھا. خیر ہو گیا، معاملہ ختم. بولو معاملہ ختم. اب سارے صحابہ واپس آ رہے. بولو سارے صحابہ. اب یہ جو ہے نا حضرت مالک، وہ شہید ہو گئے. جو حضرت مالک شہید ہو گئے، ان کی بوڑھی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی؟ ارے ان کی ماں راستے میں کھڑی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا. اس سے کہ اکلوتا بیٹے کا نام
मालिक। बोलो बेटे का नाम मालिक। और अखलो का बेटा माँ खड़ी है, बेचारी बूढ़ी माँ लकड़ी का सहारा लेकर खड़ी है और हर आने वाले को पूछती है आईना इब्नी मालिक, ओ मेरा बेटा मालिक का है, मेरा बेटा। और वो बूढ़ी अम्मा ऐसा दीवार का टेक लगा के ऐसा रो रो के पूछती है कि हर सहाबी घबराता कि अगर मैंने कह दिया कि तेरा बेटे का इंतकाल हो गया तो कहीं ये बूढ़ी अम्मा की जान न चली जाए, मैं बूढ़ी अम्मा को जान न चली जाए। अब सुनना मेरे दोस्तों, सुनने जैसी बात, बड़ी प्यारी बात है। वो बूढ़ी अम्मा वहां बोलो साथ में बोली, बूढ़ी अम्मा खड़ी है, लकड़ी का टेक लगाकर खड़ी है कि अभी मेरा बेटा आएगा, अभी मेरा बेटा आएगा, अभी मेरा बेटा आएगा। लेकिन बताओ भाई बेटा आएगा? अरे बोलो ना, साथ में बोलो ना, बेटा आएगा? बेटा तो शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया। अल्लाह के रसूल ने जनाजे की नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल ने अपने मुबारक हाथों से कब्र में रखा। अरे वो बेटा कैसा आएगा? लेकिन वो बूढ़ी अम्मा दीवार का टेक लगा के रो रही, आई ना इब्नी, मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ। अब वो सहाबा किराम आ रहे। अब जब वो बूढ़ी अम्मा की नजर पड़ी कि अल्लाह के रसूल आ रहे, कहो सुभान अल्लाह, कौन आ रहे? अल्लाह के रसूल पाक साहब आ रहे। और बेचारी बूढ़ी अम्मा करे तो क्या करे, वो लकड़ी का सहारा लिया। देखो बूढ़ी अम्मा ने लकड़ी का सहारा लिया और धीरे धीरे वो बूढ़ी अम्मा लकड़ी लेकर अल्लाह के रसूल पाक साहब के पास गई और जाकर कहा अल्लाह के रसूल, आई ना इब्नी, कहा अल्लाह के रसूल मेरा बेटा कहाँ है मालिक, मेरा अखलो का बेटा। और वो बूढ़ी अम्मा ने इतनी बड़ी दास्तान सुना दी, कहा अल्लाह के रसूल मेरा बेटा मालिक कहाँ है? अरे वो रात को मुझे खाना खिलाता था, अरे मैं तो बूढ़ी माँ, वो मुझे पानी भर के ला के पिलाता था, अरे वो रात को मेरे सर में तेल रखता था, अरे वो मेरा बेटा मेरी बहुत खिदमत करता था। और वो बूढ़ी अम्मा ने रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा एक ही अखलौता बेटा है और वो नजर नहीं आता और वही मुझे खिलावे पिलावे पहनावे, वही कमावे। अल्लाह के रसूल मेरा अखलौता बेटा कहाँ चला गया? अब हमारे नबी को तो मालूम है कि बेटा शहीद हो गया, ये भी मालूम है कि हमने तो जनाजे की नमाज पढ़ाई, हमारे नबी को ये भी मालूम कि हमने ही तो कब्र में उतारा। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा तड़प रही है और बेचैन है, बेकरार है, जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती है, वैसे वो बूढ़ी अम्मा इधर से उधर तड़प तड़प कर कहती है अल्लाह के रसूल मेरा अखलौता बेटा है, एक ही बेटा, अल्लाह के रसूल मेरे बेटे का क्या हुआ? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दिया? हमारे नबी ने फरमाया ओ पीछे अबू बकर आ रहे। पीछे कौन आ रहे? उनको पूछ लो। ये कहकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बोलो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। अब वो बूढ़ी अम्मा इंतजार करती कौन आएगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक आएंगे। अब वो बूढ़ी अम्मा ऐसे ही खड़ी दीवार से टेक लगा के खड़ी और रोए जा रही हो, मालूम नहीं कब से बेचारी बूढ़ी माँ रो रही है। और माँ का रोना भी बड़ा अजीब रोना होता है। बोलो माँ का रोना बड़ा अजीब रोना हो रहा। हम बच्चे जवान हो जाते हैं ना, फिर माँ कुछ नहीं, हमारे नजदीक माँ कुछ नहीं। मेरे दोस्तों, माँ के नजदीक बच्चा वही होता है, वो जब दूध पीता है तो भी माँ उसको सीने से लगाती है, वो जवान हो जाता है तो माँ सीने से लगाती है, अरे वो शादी कर लेता है फिर भी माँ उसको सीने से लगाती है। माँ वो है जो अपने बच्चों में मोहब्बत को कम नहीं करती, लेकिन बेटा वो है जो शादी के बाद माँ की मोहब्बत को कहीं पीछे जाके फेंक देता है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मेरे माँ को धमकी देता है, माँ को धमकी देता निकल जा, माँ को गालियां देता है, माँ को मालूम नहीं क्या क्या बोलता है। मेरे दोस्तों अल्लाह हम सबको देखो इसमें बात कहता हूँ, बिल्कुल सीधी बात कहता हूँ मेरे प्यारो, अगर हम ऐसा करते नहीं करते तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर हम माँ के साथ ऐसा करते, अगर हम अपनी माँ के सामने आंखें निकाल निकाल के डराते हैं, अगर हम माँ को धक्का देते हैं, अगर हम माँ को गालियां बकते हैं और अगर हम अपनी माँ को घर से निकलने की बातें करते हैं, मेरे दोस्तों याद रखना मौत किसी को छोड़ती नहीं, लेकिन जो बेटा इस हाल में जिंदगी गुजारे कि माँ उससे नाराज है और माँ उससे डरती है, डर है, अल्लाह मौत के वक्त इसको कलमा नसीब नहीं करेगा। हदीस में साफ लिखा है अल्लाह मौत के वक्त उसे कलमा नसीब। मेरे दोस्तों ये मैं जो वाक्य सुना रहा हूँ, अब आपको अंदाजा नहीं होगा, वो तो यहाँ जो माँ बहने बैठी होगी ना, तो माँ को मालूम होगा कि माँ के कलेजे में कैसा दुखता है जब बेटा नजर नहीं आता। अब वो बूढ़ी माँ है और बेटा एक ही, बोलो बेटे का नाम मालिक, बेटा एक ही है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले गए, जवाब ये दिया कि पीछे अबू बकर आ रहे, अबू बकर को पूछ लो। अब वो बूढ़ी माँ इंतजार करती, बूढ़ी माँ की नजर पड़ी कि हजरत अबू बकर आ रहे, बस वो बूढ़ी माँ ऐसे बेचैन होकर गई और हजरत अबू बकर के पास गई और जाकर कहा अबू बकर ऐना इब्नी मालिक, बताओ मेरा बेटा मालिक का। अब हजरत अबू बकर को सब मालूम है भाई, हजरत अबू बकर को पूरी दास्तान मालूम है, लेकिन वो बूढ़ी माँ ने कहना शुरू किया मेरा अखलौता बेटा, अरे मेरा लखते जिगर था, अरे मेरे कलेजे का टुकड़ा था, अरे मैं उससे बहुत प्यार करती थी, अरे मेरा नूरे नजर था, अरे वो रात को मेरे लिए बिस्तर बिछाता था, वो मेरे लिए खाना लाता था, वो मेरे लिए पानी लाता था, वो माँ ने इतना कहा। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया मालूम? क्या जवाब दिया? तू बेटे के बारे में पूछ रही तो मेरे से क्यों पूछ रही? अल्लाह के रसूल से पूछ लेना। हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया? किससे पूछ ले? अल्लाह। तो वो बूढ़ी अम्मा गुस्से हुई, भाई गुस्से हो ही जावे, वो बूढ़ी अम्मा गुस्से हुई, ये क्या मामला? अल्लाह के रसूल को मैंने पूछा तो कहा कि किससे पूछो?
حضرت ابو بکر سے پوچھو، اور ابو بکر سے پوچھا تو کہتے کہ اللہ کے رسول سے پوچھو، تو میں ایک بوڑھی ماں کیا یہی تڑپتی رہوں گی کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی تو کہیں گے ابو بکر سے پوچھ لو، اور ابو بکر کے پاس جاؤں گی تو کہیں گے اللہ کے رسول سے پوچھ لو۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول نے تو تمہارے پاس بھیجا اور تم مجھے پھر اللہ کے رسول کے پاس بھیج رہے۔ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے پاس بھیجا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا، اور کہا کہ تم بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب حضرت ابو بکر کو سب معلوم ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو ماں ابھی ادھر ختم ہو جائے گی، اس کی کیسے طرف رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا معلوم؟ اے بوڑھی اماں کھڑی رہے، تیرا بیٹا آ رہا ہے پیچھے، بولو تیرا بیٹا، بس اتنا تو کہہ دیا۔ بوڑھی ماں تو واپس کھڑی ہو گئی، بھائی لکڑی کا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر کا کیا معاملہ ہوا؟ وہ تو آگے چلے تو حضرت ابو بکر کو خیال آیا، حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا، ابو بکر بہت بڑا گناہ ہو گیا، جھوٹ بولا۔ بھائی حضرت ابو بکر کو اپنے بارے میں خیال آیا کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے، بھائی صاف بولو نا، جھوٹ ہی تھا نا، ہاں میں نے جھوٹ بولا۔ حضرت ابو بکر میرے دوستو اللہ کی قسم جو خدا کے ڈر سے روتا ہے تو کیسا روتا ہے۔ حضرت ابو بکر وہیں سڑک پہ رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے اللہ تو نے مجھے صدیق کہا، تیرے نبی نے مجھے صدیق کہا، لیکن آج میں تو جھوٹا ہو گیا۔ اے اللہ تو نے مجھے صدیق کہا۔ بھائی اللہ نے کہا نا سب سے سچ بولنے والا کون؟ ابو بکر۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ نے اشارہ کیا، نام نہیں لیا، لیکن اللہ نے ایک آیت میں اشارہ کیا کہ میرا ابو بکر سچ بولتا ہے اور سچ کو مانتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ابو بکر کو کیا کہا؟ بولو صدیق، ساتھ میں بولو نا، کیا کہا؟ صدیق۔ اور رسول نے ابو بکر کو کیا کہا؟ صدیق، سچ بولے اور سچ کو تسلیم کرے۔ اب وہ حضرت ابو بکر آگے جا رہے اور راستے میں کھڑے ہو کر کہتے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ میں وہ بوڑھی ماں کو سچ نہیں بولا، اس کا بیٹا تو شہید ہو گیا، لیکن اللہ میں نے بولا کہ وہ اس کا بیٹا پیچھے آ رہا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روئے، روتے روتے حضرت ابو بکر سیدھے مسجد نبوی میں، ساتھ میں بولو کون سی مسجد؟ مدینہ پاک کی مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، سیدھے مسجد میں گئے۔ اس زمانے میں مسجد میں کچھ بچھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر گئے اور سیدھے زمین کے کونے میں گئے اور سجدے میں چلے گئے اور زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ وہ ابو بکر کا خدا کے سامنے رونا بھی کیسا رونا ہوگا، وہ ابو بکر کا چیخنا بھی کیسا چیخنا ہوگا، وہ ابو بکر کا پکارنا بھی کیسا پکارنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے اللہ میں جھوٹا بن گیا، اللہ میں جھوٹا بن گیا، اللہ تو نے مجھے سچا کہا تھا، تیرے نبی نے سچا کہا تھا، لیکن وہ بوڑھی ماں کو میں جھوٹ بول کر آیا، میں بول کر آیا کہ میرا بیٹا پیچھے آ رہا۔ حضرت ابو بکر لوٹ پوٹ پوری زمین میں رونا رونا رونا۔ حضرت ابو بکر رو رہے، ساتھ میں بولو حضرت ابو بکر تو دعا میں رو رہے، سجدے میں رو رہے۔ آواز آئی، کچھ لوگ آواز کر رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا، بھائی سجدے سے اٹھایا، یوں پیچھے دیکھا کہ لوگ آواز کیوں کر رہے۔ حضرت ابو بکر اٹھ کر گئے، سننا، حضرت ابو بکر اٹھ کر گئے، مسجد کے باہر گئے۔ جیسے مسجد کے باہر گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، میرے مانوی والوں سنو، حضرت ابو بکر مسجد کے باہر گئے تو حیران ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، وہ ماں آ رہی ہے اور اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے۔ بھائی وہ ماں آ رہی ہے، وہ لکڑی کا سہارا لے کر ماں آ رہی اور اپنے بیٹے مالک کو لے کر آ رہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے دیکھا وہی بڑی ماں ہے اور وہی اس کا بیٹا ہے، اور سارے صحابہ آپس میں کہہ رہے کہ یہ تو شہید ہو گیا تھا، ارے حضرت مالک تو شہید ہو گئے تھے، یہ واپس کیسے آ رہے؟ میرے دوستو اگر میری طرح کوئی ہوتا تو وہی مسجد کے دروازے پر بولتا، اور میں دعا کرتا تھا نا، اس لیے ایسا ہوا۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا، حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ جب سب نے کہا نا کہ مالک آپ کیسے گئے، یہ تو شہید ہو گئے تھے، حدیث پاک میں لکھا حضرت ابو بکر پھر گئے، اسی کونے میں گئے اور سجدہ کیا اور اللہ کے سامنے رو رو کر کہا کہ اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا، اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ تو میری سچائی کو ثابت کرے گا، لیکن اللہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آج ابو بکر کے واسطے تو کسی مردے کو واپس زندہ کر دے گا۔ اللہ یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو بکر کا تو ایسا لحاظ رکھے گا، ایسی لاج رکھے گا کہ ایک مردے کو تو زندہ کرے گا۔ حضرت ابو بکر رو رہے، سننا، حضرت ابو بکر پھر مسجد میں رو رہے ہیں، غیب سے اللہ کی آواز آئی، بولو غیب سے کس کی آواز آئی؟ کس کی آواز؟ اللہ کی آواز سے کیا آواز ہوگی؟ اللہ کی آواز آئی، یا ابا بکر ان فراست، اللہ کی آواز ہے ابو بکر سر اٹھاؤ اور
سنو، تم نہیں، صرف تم نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی بندہ اس طرح مانگے گا جس طرح ابو بکر تم نے مانگا ہے. ہم مردے کو زندہ کیا، ہر ناممکن کو ہم ممکن بنا دیں گے. میرے پیاروں، کاش یہ مانگنا ہم کو نصیب ہوا ہوتا. آج میرے کو تو 500 روپے کی ضرورت پڑی، 500 اونلی 500 روپیز. مانڈوی میں 500 روپے کی ضرورت پڑی. میں گیا ان کے پاس، بھائی میرے کو 500 روپیہ دے دینا. کہا نہیں میرے پاس نہیں. اشرف بھائی تم دے دو نا. کہا میرے پاس بھی نہیں. ارے بھائی فلاں بھائی میرے کو دے دینا. نہیں. گھر میں آ کے کیا بولوں گا معلوم؟ بیوی کو کیا بولوں گا؟ ارے مانڈوی میں سب کنجوس پیدا ہوئے ہیں. ارے ان کے پاس گیا تو نہیں دیتا، اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا، اس کے پاس گیا تو نہیں دیتا. یہ کہاں اپن مانوی میں آئے کہ یا تو کوئی دینے کو تیار. میرے دوستوں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر کہتا ہوگا میرے بندے تو نے مخلوق سے مانگا لیکن تو نے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے مجھ سے مانگا. بات آتی ہے فرش پر، اللہ اٹھاتا ہے عرش پر. بلکہ اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے، اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے، تو کہتا جائے گا، بات تیری ہوگی، زبان تیری ہوگی، لیکن کلام تو اللہ کا ہوگا. بھائی کلام کس کا ہوگا؟ اب سننا بھائی، میں ذرا جلدی بتاؤں. دیکھو ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر میں بیٹھے. علی بھی بھوکے ہیں اور فاطمہ بھی، علی بھی بے قرار اور بے چین ہے اور فاطمہ بھی بے چین اور بے قرار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ارے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا کہ کب تک تو بھوکی رہے گی اور کب تک میں بھوکا رہوں گا؟ جا تیرے ابا کے پاس جا، تیرے ابا کے پاس کچھ کھانے کا ہو تو لے کر آ، یا کچھ غلہ لے کر آ، یا کوئی اناج لے کر آ، یا درہم دینار لے کر آ. اس لیے کہ تیرے ابا کے پاس تو روزانہ بہت اللہ بھیجتا ہے، کچھ اگر تیرے ابا دے دیں گے تو ہمارے گھر کا کام بن جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی اور بیچاری بہت بھوکی، وہ بھی چلی. کس کے پاس چلی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی، سلام کیا اور سننا اپنے ابا کو جا کے صاف صاف کہا کہ میرا ابا میں نہیں آئی، مجھ کو کس نے بھیجا؟ علی نے. لیکن علی بھی بہت بھوکے ہیں، میں بھی بہت بھوکی ہوں، بے چین اور بے قرار ہے. اللہ کے رسول اگر آپ کے پاس کچھ ہو، اللہ کے رسول آپ کے پاس کچھ ہو، اپنی بیٹی کو دے دو، بیٹی کا جی بھی سنبھل جائے گا اور علی کا جی بھی سنبھل جائے گا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا اے فاطمہ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئے جس ابا کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے؟ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئے جس باپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی اور روتے روتے کہا میرا ابا مجھ کو معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا. فاطمہ یہ کہہ کر جانے لگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ. تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آئی. ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، فاطمہ رو رہی تھی. فاطمہ نے پوچھا ابا آپ کس لیے ہنس رہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے تجھے خالی ہاتھ بھیجا، اللہ نے تیرا دامن بھر دیا. ارے کہو نا سبحان اللہ. فاطمہ حیران ہو گئے، اللہ نے کچھ بھیجا؟ کہا ہاں، اللہ نے قسم کھائی. سننا ہمارے نبی نے کہا اللہ نے قسم کھائی اور 5 جملے حضرت جبرائیل کو دیے. کتنے جملے؟ 5 جملے جبرائیل کو دیے. پھر جبرائیل نے قسم کھائی، پھر جبرائیل نے قسم کھائی اور 5 جملے مجھ کو دیے، یعنی جناب نبی کریم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اور یہ 5 جملے میں تجھ کو دیتا ہوں. حضرت فاطمہ نے کہا کون سے 5 جملے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 جملے پڑھ کر بتا دیے جو کس نے دیے تھے؟ اللہ نے. قسم کھا کے کس کو دیے؟ جبرائیل کو. جبرائیل نے قسم کھا کر کس کو دیے؟ نبی کو. نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو. اور کیا کہا اے بیٹی فاطمہ یہ 5 جملے اللہ بھی قسم کھاتا، جبرائیل بھی قسم کھاتا، میں بھی قسم کھاتا ہوں. یہ 5 جملے کو اپنی زندگی میں پڑھنا بنا لے، اوڑھنا بنا لے، بچھونا بنا لے. اللہ تجھ کو خوب مال دے گا، خوب مال دے گا، خوب مال دے گا. تو کبھی بھوکی نہیں رہے گی، کبھی پیاسی نہیں رہے گی. اور اے بیٹی فاطمہ اللہ مال بھی دے گا، قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا. اور اگر بغیر مالدار بنے اللہ کو پیاری ہو گئی تو اللہ کا وعدہ ہے تو اس کو جنت نصیب کرے گا. اور یہ اللہ نے قسم کھا کر کہا، جبرائیل نے قسم کھا کر کہا، نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو. تو میں بھی کہتا ہوں میرے دوستو یہ 5 جملے اگر ہم کو یاد ہو جاوے تو، ارے بھائی سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے کس کو دے دیے؟ ارے زور سے کہو نے کس کو دیے؟ فاطمہ لے کر چلی. وہاں گھر پہ کون انتظار کر رہے؟ آپ حضرت علی انتظار کر رہے. حضرت علی سوچ رہے ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو حضرت علی نے کہا کچھ لے کر آئی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ چیز لے کر آئی. علی تو نے کہا تھا روٹی لے کر آنا، 1 مہینے چلتی. تو نے کہا پیسے لے کر آنا، 2 مہینے چلتے. میرے ابا اور میرے نبی نے وہ چیز دی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی.
تو علی حیران ہو گئے کیا ملا؟ تو فاطمہ نے وہ 5 جملے سنا دیے اور پوری بات سنا دی. اللہ نے قسم کھائی, جبرائیل نے قسم کھائی, نبی نے قسم کھائی اور یہ 5 جملے دیے. اللہ خوب پیسہ دے گا, بھوک بھی نہیں, پیاس بھی نہیں, اور اللہ قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا, اور اگر اللہ نہیں دے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. میرے دوستو علی نے کتنی پیاری بات فرمائی. علی نے کہا اے فاطمہ کتنی پیاری بیوی ہے, دنیا لینے گئی تھی دین لے کر واپس آ گئی. اور حضرت علی نے کہا اے فاطمہ مان نہیں مان, آج تیرا سب سے خوشی کا دن ہے. حضرت علی نے کہا مان نہیں مان فاطمہ تیرا خوشی. فاطمہ نے کہا کیوں؟ کہا جتنا خوشی کا دن ہے کہ تو 5 جملے لے کر آئی, ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ 5 جملے نبی کی امت میں چلتے رہیں گے, تیرے صدقے میں اللہ امت کے روزی کے دروازے کھلتا رہے گا. صدقہ تیرا ہوگا اور امت کے روزی کے دروازے. وہ 5 جملے لے کر آیا. دوں نہیں دوں؟ ابھی تک میرا دل کھٹکتا ہے دوں کہ نہیں دوں, اس لیے کہ کل کا دھوکہ کھایا ہوا ہوں. ارے دوں کہ نہیں دوں؟ کتنے جملے؟ وہ مولانا حبیب صاحب کے پاس یہاں رکھے ہوئے ڈبے میں, وہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن دوں یا نہیں دوں بتاؤ, آپ یاد کرو گے؟ 17 مئی کو سناؤں گے. لیکن میں نے تو ایک بات کہی ہے, ایک شرط پر میں نے دیا ہوں, پھر کہہ دو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا. زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے. چلو میں کتنے جملے دے رہا ہوں. یہ جملے کس نے دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے حضرت جبرائیل کو عنایت فرمائے. حضرت جبرائیل نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارک کھا کر بیٹی فاطمہ کو یہ 5 جملے دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ پڑھتی رہے, اللہ غیب سے تیری روٹی کا انتظام کرتا رہے گا, مالدار بناتا رہے گا, اگر مالدار نہیں بنائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ دنیا لینے کے لیے گئی تھی, دین لے کر آئی, اور تیری زندگی کا سب سے پیارا دن ہے فاطمہ, تیرے صدقے میں امت کی روزی کے دروازے کھل گئے. اور یہ 5 جملے میں نے سورت میں دی. الحمدللہ سورت کے بھائیوں نے کہا ہم نے پڑھنا شروع کیا, بند دکان چلنے لگی. اور میں نے کہا چلے گی چلے گی, اس لیے کہ پہلے اپنی محنت سے چلاتا تھا, اب نبی کی محنت سے چلے گی. پہلے تیری دکان تھی, اب نبی کے نام پر ہو چکی ہے, تو بھائی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ تو کتنے جملے یاد کرنا, میں پڑھ کر بتا دوں بھائی, اور بہت آسان ہے, ابھی یاد ہو جائیں گے میرے دوستو. پہلا جملہ, ہاں ہمیشہ یہ 5 جملے پڑھتے رہو. پہلا جملہ یا اول الاولین. دوسرا یا آخر الاخرین. تیسرا یا ذا القوة المتین. چوتھا یا راحم المساکین. پانچواں یا ارحم الراحمین. کتنے جملے ہو گئے؟ ارے کتنے جملے ہو گئے؟ چلو میرے ساتھ میں پڑھو, ابھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کی روزی کھول دے ہوئے کہو آمین. اللہ سب کو برکت دے ہوئے کہو آمین. اللہ بے حساب حلال روٹی دے ہوئے کہو. مالدار بننا کوئی گناہ تو؟ ارے کہو نا مالدار بننا کوئی گناہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی صاحب اتنا مالدار کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی ہو گیا تو تیرے پیٹ میں کیوں دکھ گیا؟ تیرے پاس تو نہیں آیا تھا نا. ارے مالدار ہو گیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ ارے ہمارے نبی نے کہا امیر بھی جنت میں جائے گا, غریب بھی جنت میں جائے گا. سب سے زیادہ مالدار کون تھے صحابہ میں؟ حضرت عثمان. کون تھے حضرت عثمان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن. اگر میں آپ کو دونوں کے واقعے سناؤں تو دل کانپ جاوے. کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ارے امید کرتا ہوں دوستو آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان اچھا لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کرے اور کمنٹ میں ہمارے کو بتائے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی. پھر کسی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں دوستو, تب تک اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.